الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة صدق اللہ العظیم۔ پہلے ایک بات سن لیں کہ اس سے پہلے آیت کریمہ چل رہی ہے، اس سے پہلے آیت کریمہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اس سے پہلے بھی یہ حکم چل رہا ہے۔ اس پہ ایک حدیث پاک ہے، وہ سن لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو، تمہارے لیے وہ کافی ہے۔ یعنی 4 ایسی خصلتیں ہیں کہ اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ تیرے اندر آ جائیں تو پوری دنیا، پورا دین، پوری نعمتیں آ گئی۔ پہلی یہ ہے کہ امانت کی حفاظت، اس میں خیانت نہیں کرنی۔ دوسرے سچ بولنا۔ تیسرا حسن اخلاق، اور چوتھا کھانے میں حلال کا اہتمام۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، اور چوتھے نمبر پہ کھانے میں حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ اور مولا عرفان ایک اور بات سنو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا فرمائیں جس سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب آدمی پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ڈالے وہ مستجاب الدعوات ہے، جو مانگے گا اللہ عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جب تک 4 سوالوں کے بارے میں جواب نہیں دے گا انسان تو آگے نہیں چل سکے گا۔ عمر کہاں صرف کی، جوانی کہاں صرف کی، مال کہاں صرف کیا، اور علم اس میں کتنا عمل کیا، بے کی اور ترغیب کی یہ روایت ہے۔ اس لیے میں نے یہ آپ کو حدیث سنائی ہے کہ یہ جو آپ نے پڑھا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اس پہ خیال کرنا کہ مال باطل طریقے سے نہیں کھانا، چوری، ڈکیتی، جھوٹ، فراڈ وغیرہ۔ جی سوال کرتے ہیں آپ سے عن الأهلة، چاند کے بارے میں کہ کبھی چاند چھوٹا ہے کبھی بڑا ہے، سورج کی طرح ایک حالت پہ کیوں نہیں رہتا، یہ آپ سے لوگ سوال کرتے، لو آپ ان کو جواب دیں۔ ارشاد فرما دو پیغمبر وہ چاند اہلہ، ہلال کی جمع ہے، کیونکہ مختلف کیفیتیں ہیں، چاند تو ایک ہی ہے اس لیے جمع آیا۔ ارشاد فرما دو پیغمبر وہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، کھیتی باڑی، تجارت، قرض وغیرہ، اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھنا شمسی نظام بھی ٹھیک ہے، قمری نظام بھی ٹھیک ہے، لیکن قمری نظام شمسی سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر تنخواہوں کا نظام قمری حساب سے ہو، وظائف کا ہو، تجارتوں کا ہو، اپنے معاہدوں کا ہو، شادیوں کا ہو تو یہ بہت اچھا ہے۔ جس طرح کہ آج جنوری، فروری، مارچ اتنا مشہور ہوا ہے کہ کئی لوگوں کو محرم، صفر، ربیع الاول کا ہی پتہ نہیں ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ ان مہینوں کے ساتھ بھی رابطہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ کام ان اسلامی مہینوں کے حساب سے ہوگا۔ جس طرح الحمدللہ دینی مدارس میں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اور ہماری پڑھائی شوال سے شروع ہوتی ہے، رجب پہ مکمل ہوتی ہے،
ہے یا کہ نہیں؟ رمضان المبارک میں کئی معاملات ہیں، اس لیے قمری نظام شمسی دونوں ٹھیک ہے، لیکن جو قمری ہے بنسبت شمسی کے بہترین ہے اور افضل ہے۔ کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ اس نظام کے ساتھ بھی انسان کا رابطہ ہونا چاہیے کہ یار شادی کریں گے ربیع الاول میں، شادی کریں گے جمادی الاولیٰ میں، جمادی الثانی میں، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ تم گھروں کو ان کی پیٹھوں سے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ جس وقت احرام باندھ لیتے تو آپ گھروں کے دروازوں سے نہیں آتے تھے بلکہ پچھلی سائڈ سے آتے تھے، پیٹھوں سے آتے تھے۔ فرمایا لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو شرک، کفر اور گناہوں سے بچے۔ آؤ تم گھروں کو ان کے دروازوں سے چاہے احرام باندھا ہوا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امور انتظامیہ امر مسلط کے بعد اب اصل مقصد بیان ہونے لگا ہے جہاد کا، جو پہلے چل رہا تھا۔ جہاد کا حکم تھا، روزے کا حکم آ گیا اور احکام آ گئے کہ منظم ہو جاؤ، ان پہ عمل کرو گے، امور انتظامیہ، امور مصلحہ پہ، پھر جہاد کر سکو گے۔ ایک آدمی نماز کا پابند نہیں، روزے کا پابند نہیں، حلال کا پابند نہیں، وہ جہاد کیسے کرے گا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن تم زیادتی نہ کرو، اور تم بچوں بوڑھوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، بے شک اللہ محبت نہیں رکھتا حد سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ۔ قتل کر دو ان مشرکوں کو جہاں کہیں تم پاؤ، نکالو تم ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ مکۃ المکرمہ، قتال کی پہلی علت بیان ہو رہی ہے، من حیث اخرجوکم، باقی والفتنۃ اشد من القتل، اگر کوئی کہے یہ لڑائی کرنا، قتل کرنا، قتال کرنا یہ فتنہ نہیں ہے تو شرک کا جو غلبہ ہے وہ زیادہ سخت ہے بنسبت تمہارے قتل کرنے مشرکین کے، جب اجازت تھی کہ مارو لڑائی کرو، اور نہ تم ان کو قتل کرو مسجد الحرام میں یہاں تک کہ وہ قتال کرے، اگر وہ کرے تو اب تم بھی کوئی کمی نہ چھوڑو، مارو ان کو۔ سن 7 ہجری میں جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے بعد، اب مسلمانوں کو ڈر تھا شاید وہ قتال کریں گے، ہمیں ماریں گے، اس وقت اجازت ہوئی کہ اگر یہ کریں گے تو تم بھی ان کو مارنا، قتل کرنا، بس اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کرے بس قتل کر دو تم بطور دفاع ان کو، اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے۔ بس اگر وہ رک گئے شرک اور قتال سے جس طرح صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتال کرو ان سے یہاں تک کہ شرک کا فتنہ نہ رہے۔ جو ساتھی آسان اصول فقہ پڑھتے ہو، میں نے اس دن بات سمجھائی تھی کہ خاص اور عام، خاص کی ایک قسم امر ہے اور امر کے اندر خصوصیت ہے، خصوصیت یعنی خاص، امر بھی ایک خاص ہے اور اصل اس میں وجوب ہے، تو یہاں وجوب کو مد نظر رکھ کے عمل کریں گے، قتال کرو ان کے ساتھ یہاں تک کہ شرک کا فتنہ نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے، یعنی غلبہ دین کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا، بس اگر وہ رک گئے شرک اور قتال سے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر نہیں ہے زیادتی مگر ظالموں پہ، جو ظالم ظلم کریں گے وہ۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذی-القعدہ، ذوالحج، محرم اور ایک رجب، ان کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے۔ فرما عزت والے مہینے بدل عزت والے مہینوں کے ہیں، اگر ان مہینوں میں وہ ابتدا کرے تو تم نے بھی پرواہ نہیں کرنی، تم نے بھی قتال کرنا ہے۔ عزت والے مہینے بدل عزت والے مہینوں کے ہیں، وہ اگر بے حرمتی کریں ان میں تم بھی بطور دفاع آگے مار سکتے ہو، یہ نہیں کہ سر نیچے کر کے تم کہو ٹھیک ہے، اور بے حرمتیوں کا بدلہ ہے، جتنی وہ بے حرمتی کریں اتنا تم بھی انتقام لو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، بس جو زیادتی کرے تم پہ،
پس تم زیادتی کرو اس پہ مثل اس کی کہ اس نے تم پہ زیادتی کی ہے۔ اعتدا کو دیکھو تو جناس الاشتقاق الکامل ہے، فمن اعتدا اور فاتدو کو دیکھو تو جناس الاشتقاق ناقص ہے کہ اعتدا ماضی کا صیغہ ہے، فاتدو امر کا صیغہ ہے۔ واتقوا اللہ، مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو تم بے شک اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے، یعنی نصرت کرتا ہے، مدد فرماتا ہے، کس کی؟ متقین کی۔ ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ توجہ فرمائیں جی، جہاد کے ساتھ انفاق کا ذکر پہلی دفعہ۔ جہاد بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا، مالی تعاون کے نہیں ہوتا، تو فرمایا خرچ کرو تم اللہ کے راستے میں۔ مال نہ خرچ کرنے سے ہلاکت ہوتی ہے، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ خرچ نہیں کرو گے جہاد نہیں ہوگا، ہلاک ہو جاؤ گے، ذلت تم پہ مسلط ہو جائے گی۔ اور احسان کرو تم، بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ حج اور عمرہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، تکلیفیں برداشت کرنی ہیں، پیسہ خرچ کرنا ہے، وقت دینا ہے، اس لیے اب ذکر حج اور عمرے کا آ گیا۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے حج بھی جہاد ہے، صرف اس میں تلوار نہیں چلانی، یعنی مشقت ہے۔ اصل میں اللہ تعالی جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اور حج کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس پہ کار بند رہو گے تو جہاد میں آسانی ہوگی۔ اور مکمل کرو تم حج اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے لیے۔ پس اگر تمہیں بند کر دیا گیا، جا رہے ہو، بیماری ہے یا دشمن کا خوف ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تم پہ لازم ہے جو آسانی ہو قربانی سے کرو، حرم کی طرف بھیجو، وقت مقرر کرو، جب وہ ہو جائے پھر تم احرام کھول دو۔ اس وقت ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، اس وقت مقرر کرنا، پھر اس کے بعد۔ آج تو ٹیلی فون کا دور ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا ایک سیکنڈ میں قربانی ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ یہ فقہ کے اندر باب الاحصار بڑا مشہور باب ہے۔ اور نہ مڑواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ یعنی حرم تک پہنچ جائے، پھر سر مڑوانا ہے۔ بس جو تم میں سے بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، جوئیں پڑ گئیں، سر کو مڑوا دیا، ٹینڈ کرا دی، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، اس پہ فدیہ ہے 3 روزے، یا صدقہ 6 مسکینوں پہ کرنا، یا قربانی کرنی، جی کو بکری ذبح کر دینی۔ پس جب تم بے خوف ہو جاؤ احصار سے، پس جو نفع اٹھائے عمرے کے ساتھ طرف حج کے کر سکتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد ہے، سیدھا مینا میں پہنچ گیا، حج تمتع ہے، عمرہ کر کے احرام کھولا پھر حج کیا جی، اور تیسرا ہے احرام باندھا، عمرہ کیا، احرام نہیں کھولنا، یہ سب سے افضل ہے، اور حج کر لینا حج قران۔ لیکن مولانا عرفان یہاں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج لغوی تمتع مراد ہے، اس میں حج کا جو شعبہ ہے اور حج کی قسم ہے قران وہ بھی آ گئی اور حج تمتع بھی آ گئی، سمجھنا خوب اچھے طریقے سے۔ پس جو نفع اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کی طرف کہ عمرہ کیا پھر حج کیا، چاہے احرام نہیں کھولا جیسے قران میں، چاہے کھول دیا جیسے تمتع میں، پس جو میسر آئے قربانی سے قربانی کرنی پڑے گی، قربانی کرنی پڑے گی۔ پس جو نہ پائے پس 3 دن کے روزے رکھنے حج کے دنوں میں، اور 7 کے جب تم لوٹو، لوٹنے سے مراد حج کے افضال سے فارغ ہو جاؤ، بعد میں 7 روزے رکھ لو۔
یہ کل 10 دن مکمل ہے. قربانی نہ ہو تمتع میں، قران میں، پھر 10 دن روزے رکھنے ہیں. یہ حج اور عمرے کو ایک سفر میں جمع کرنا، چاہے قران اور تمتع ہے، اس کے لیے ہے جس کے آل مسجد الحرام میں نہیں رہنے والے، یعنی میقات سے باہر سے آئے ہیں. جو مکی ہے، شہری ہے، باہر سے نہیں آیا میقات سے، وہ تمتع نہیں کرے گا، قران نہیں کرے گا، بلکہ حج افراد ہی کرے گا تاکہ دوسروں کو موقع ملے. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. باقی حج کے لیے مہینے ہیں. حج کے مہینے معلوم ہیں، مشہور ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے. ان سے پہلے، شوال سے پہلے احرام نہیں باندھنا. جی فمن فرض فیہن الحج، اسی طرح 10 دن جو ذی الحج کے تو اس کے بعد بھی احرام نہیں باندھ سکتا. کس کا؟ حج کا. اس لیے فرما حج کے مہینے معلوم ہے. پر جس نے فرض کیا یعنی احرام باندھ لیا ان مہینوں میں حج کا، فلا رفث، اب عورتوں سے میل جول نہیں، نہ جماع کرنا ہے، نہ جماع کی باتیں، نہ فوش باتیں، کہیں صحبت نہ ہو جائے بیوی سے، اور نہ گناہ کرنے ہیں، نہ جھگڑا کرنا ہے حج کے دنوں میں کہ ہر کسی کے ساتھ لڑائی کرنی، یا بیگم ساتھ ہے اور اس کے ساتھ لڑ رہا ہے. میرے عزیزو بات سمجھنا، یہ جو 3 لفظ ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ نفی ہے بمعنی نہیں کے. لا رفث اے لا ترفثوا، بیہودہ باتیں نہ کرو. لا تفسقوا، فسق و فجور نہ کرو. اور تجادلوا، جھگڑا نہ کرو حج کے دنوں میں. اور جو کچھ کرو تم بھلائی سے، اللہ اسے جانتا ہے. یمنیوں کی عادت تھی، حج پہ چلے جاتے تھے امیر صاحب اور کھانا پینا ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، اور کہتے تھے نحن المتوکلون، اور لوگوں سے سوال کرتے تھے. اس لیے حکم نازل ہوا زاد راہ لے کے چلا کرو. پس بے شک بہتر زاد راہ تقوی. اس تقوی سے مراد ہے مولی امتیاز التقوی، سوال سے بچ جانا. اتنے پیسے ساتھ لے جاؤ کہ آدمی سوال نہ کرے، اور اتنے بھی نہ لے جاؤ کہ سنبھال ہی نہ سکے. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو. تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے. آج کے سفر میں مسواک لے جاؤ، ٹوپیاں لے جاؤ، کوئی اور کاروبار کرو، کوئی حرج نہیں. لیکن پس جب تم لوٹو عرفات سے، پس ذکر کرو تم اللہ کا مشعر حرام کے پاس، یہ جبل قزح ہے، وہاں چلے جاؤ اور اللہ کو یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہاری رہنمائی کی. اور بے شک اس سے پہلے، اس ہدایت سے پہلے تم البتہ گمراہوں میں سے تھے، تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا. توجہ میرے عزیزو، سوال پیدا ہوتا ہے فاذکر اللہ 2 دفعہ کیوں آیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بطور تاکید آیا فاذکر اللہ عند المشعر الحرام واذکروا کما ہداکم. ایک ادھر دیکھو. دوسرا ارشد حکیم یہ ہے کہ پہلے فاذکر اللہ سے مراد چونکہ عشاء کے ٹائم میں مغرب پڑھنی ہے مزدلفہ میں، تو فاذکر اللہ سے وہ مراد ہے. اور صبح کی نماز جلدی پڑھنی ہے اور خوب دعائیں کرنی ہے. دوسرے وذکروا سے مراد یہ ہے کہ صبح کی نماز جو مزدلفہ میں ہے اس کے بعد خوب دعائیں کرو. تو پہلی سے مراد عشاء میں مغرب کو پڑھا 2 نمازیں اور دوسری بھی. پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے، عرفات سے، مزدلفہ سے لوٹ آتے ہو، قریش مکہ ایسے نہ کرو. پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹیں، توجہ کرنا، اور اللہ سے بخشش مانگو جو تم پہلے عرفات سے پہلے لوٹ آتے تھے، ایسے نہ کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے. بس جب تم حج کے احکام ادا کر چکو، پھر اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم ذکر کرتے اپنے آباء و اجداد کا، یا اس سے بھی زیادہ سا. وہ جب حج سے فارغ ہوتے تھے نا، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، فرمایا نہیں، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو. کا ذکرکم آباءکم، مثل ذکر کرنے تمہارے آباء و اجداد کے، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر کرنا. توجہ کرنا، حج بہت بڑا فریضہ ہے.
فرض ہو پھر تو ضرور کرنا، نہیں تب بھی زندگی میں حج نصیب ہو جائے بہت بڑی سعادت ہے۔ اور وہ جو عرفہ کا دن اور مزدلفہ کا یقین کرنا، میں نے آپ کی روحانی ماں کے ساتھ مل کے حج کیا، اب بھی وہ مزہ اور لطف یاد آتا ہے تو انسان روحانی طور پہ اور عرش معلیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس بعض لوگوں میں سے حاجیوں کی قسمیں کہتے ہیں رب ہمارے دے ہمیں دنیا میں عزت، غنا، عزت، اور نہیں ہے اس کے، حالانکہ نہیں ہے آخرت میں کوئی حصہ، اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا آخرت میں۔ اور بعض ان میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں رب ہمارے دے ہمیں دنیا میں اچھی حالت، آخرت میں ثواب، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ ہے۔ ایک میرے دوست ہیں، وہ غریب تھے، اللہ نے انہیں امیر کر دیا۔ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں حضرت مجھے تو ڈر لگ گیا کہیں آخرت میں اللہ فرمائے کہ جا تجھے اب کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں دیا تھا۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا پڑھتے نہیں ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا میں نیکیوں کی توفیق دے، اسی طرح عافیت دے، امن دے، ایمان دے، آخرت میں ثواب دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد نیک بیوی ہے، کہ علی دعا کر رہا ہے، عرفان دعا عبد المتین، اللہ دنیا میں بھی نیک بیوی دے، جنت میں بھی نیک بیوی عطا کرنا، حور عطا کرنا، یہ مطلب ہے۔ کہ عبدالصمید کو شادی قریب تھا نہیں، بڑے تعجب نہ دے، حسرت دی نگاہ نہ دیکھے، یہ لوگ ان کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ پاک جلدی حساب لینے والے، نصف دن میں سب کا حساب لے لیں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ذکر کرو اللہ کا گنتی کے دنوں میں، منا میں، ایام تشریق، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، جی۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، تیسرے دن نہیں رمی کی، اس پہ کوئی گناہ نہیں، اور جس نے دیر لگائی یعنی تیسرے دن بھی 13ویں کو بھی رمی کر کے آیا افضل ہے، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرا۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور تم یقین کر لو کہ بے شک تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ومن الناس، جہاد کی ترغیب، اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اس پہ لکھ لیں حجاج کی قسم ثانی، حجاج کی قسم ثانی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے کہ تعجب میں ڈالتی ہے تجھے اس کی بات دنیا کی زندگی میں، بڑا سچا بنتا ہے، جس طرح اخنس بن، کون تھا اخنس بن شریک، اس کی یہ عادت تھی، اور گواہ بناتا ہے اللہ کو جو اس کے دل میں میں بڑا مخلص ہوں، حالانکہ وہ بڑا جھگڑالو ہے۔ جب لوٹتا ہے آپ سے کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ فساد برپا کرے، ہلاک کرے کھیتی اور نسل کو۔ آج کر کے آ رہا تھا تو لوگوں کی کھیتی برباد کی، لوگوں کے گدھے مار دیے، یہ آج کر کے آ رہا ہے، اس کا ذکر ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد سے محبت نہیں رکھتے، یہ کنایا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے اتق اللہ، ڈر اخنس اللہ کے عذاب سے، پکڑ لیتی ہے اس کو عزت ساتھ گناہ کے۔ عبد الرحمن اس کو تتمیم کہتے ہیں، پکڑ لیتی ہے عزت کے، میں رکوں کسی وجہ سے، میں ڈر جاؤں لوگوں کی وجہ سے۔ لیکن عزت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک عزت اچھی بھی ہوتی ہے، ایک بری بھی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا پکڑ لیتی ہے اس کو عزت ساتھ گناہ کے، اس عزت کی وجہ سے میں رک جاؤں، پھر ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اور البتہ برا ہے ٹھکانہ۔ مثلا شہزادے کو کوئی آدمی روکے، بات غلط ہو، یہ کہ اس نے مجھے روکا ہے، پھر وہ غلطی کر بیٹھے تو اس کو کہیں گے اخذت العزت بالعزت۔ اور اگر کوئی روکے اور آدمی غلط اور وہ کہے یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ انسانیت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ توجہ، جہاد کی دوسری ترغیب، بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے واسطے تلاش کرنے اللہ کی رضا کے لیے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، اور اللہ پاک بڑی شفقت کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ۔
جس نے کہا اللہ مل جائے جان چلی جائے مال چلا جائے سب چلے جائے اللہ مل جائے تو پھر واللہ رؤوف بالعباد بھی ہے۔ یاد رکھنا یشری نفسہ مقام فنا ہے، ابتغاء مرضات اللہ مقام بقا ہے۔ رؤوف اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ مقام اس وجہ سے ملتے ہیں کہ اللہ شفقت کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ، مقام عبدیت آ جائے تو اللہ کی شفقتیں ہی شفقتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے مقام فنا، اپنے آپ کو فنا کر دیا، یہ یشری نفسہ، اور کیا کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے، یہ مقام بقا ہے۔ توجہ کرنا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، احمد، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نئے نئے مسلمان ہوئے، کہنے لگے یہودیت میں ہفتے والے دن کی عزت ضروری ہے اور مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو چلو میں ہفتے والے دن عزت بھی کروں گا، مچھلیوں کا شکار نہیں کروں گا، تاکہ دونوں دینوں پہ عمل ہو جائے، شریعت پہ عمل ہو جائے۔ فرمایا ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اب چھوڑو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اور نہ تابعداری کرو تم شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن۔ مولانا ایک ہوتا ہے داخل ہونا، آج بھی کوئی کہے نہیں کچھ کام سنیوں والے کرتے ہیں محرم میں اوروں والے کر لیں گے، نہیں، اسلام میں داخل ہونا ہے تو اب پورے کے پورے، اب شرک بھی نہیں، بدعت بھی نہیں، کفر بھی نہیں جی۔ اب اگر گلشن میں رہنا ہے تو بدل لے ڈھنگ اپنا، ورنہ گلشن دکھائے گا تجھے رنگ اپنا جی۔ توجہ کرنا، ایک ہوتا ہے داخل ہونا، اسلام میں داخل ہونا ہے، دخیل نہیں ہونا۔ میرے مدرسے میں قاسم آیا، قاری انعام اللہ صاحب آئے، شہزادہ آیا، کیوں آئے؟ پڑھنے کے لیے، یہ داخلہ ہے۔ اندر آ کے مشورہ دینا اور بات ہے، یہ کلاس یہاں کیوں بیٹھی ہے، یہ استاد اتنے بجے کیوں آتا ہے، یہ پتیلا ادھر کیوں پڑا، یہ دخیل ہونا ہے۔ مدرسے میں آدمی داخل ہوتا ہے، دخیل نہیں ہوتا۔ ہاکذا اسلام میں داخل ہو جانا ہے، اپنی طرف سے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے اذان سے پہلے، جنازے کے بعد دعا کر رہا ہے، تیجا چوتھا 10واں 40واں کر رہا ہے، یاد رکھنا اسلام میں دخیل نہیں بننا، داخل بننا ہے۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ تابعداری کرو تم شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، توجہ کرنا، جہاد کی چوتھی ترغیب، زجر اور تخویف۔ جہاد ترک کرو گے تو خدا کا عذاب آئے گا، بس اگر تم پھسل گئے اسلام میں داخل نہ ہوئیے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے، بس یقین کر لو بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ تخویف اخروی برائے جو برے برے لوگ ہیں یہود میں سے، وہ تو ہیں ہی برے، ان کے لیے تخویف دی جا رہی ہے، تخویف اخروی برائے اشرار یہود جی۔ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ اللہ کا حکم آئے، سایوں میں بادلوں سے اللہ کا حکم آ جائے، فرشتے بھی عذاب لے کے آ جائے، پورا کیا جائے معاملہ، یعنی انہیں ہلاک کیا جائے۔ سن لو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آسان میں ہے، یہ جتنے مقدمات ہیں اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اللہ نے نہیں پیدا کیا مخلوق کو، اس سے پہلے بھی اللہ کے معاملات ہیں، قیامت کے دن بھی فیصلے اللہ کرے گا، مقدمات اللہ کے پاس جائیں گے۔ کل شیء یرجع الی اصلی وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ قیامت کے دن مقدمات ہوں گے، فیصلے ہوں گے، تمام امور ہوں گے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم استر عيوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا رب انی مسنی الضر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم انزل علينا ماء مباركا اللهم احفظنا من البليات اللهم احفظنا من الأعداء اللهم احفظنا من الأمراض اللهم احفظنا من التكاليف الشاقة آمين يا رب العالمين برحمتك يا